بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں 10 بیویوں کا معاوضہ لے کر آئے ہیں۔ اسے پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا اور جس قدر ہو سکے اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ 2 بھائی ایک شہر میں رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت رئیس تھا اور چھوٹا بھائی بہت نادار اور مفلس تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی مفلسی کی وجہ سے بہت عاجز آ گیا تھا۔ ایک دن وہ کہنے لگا کہ جہاں ہم کب تک فقر و فاقہ میں مصیبت سہتے رہیں گے، اگر مجھے پردیس جانا چاہیے، شاید مجھے کوئی نوکری مل جائے اور مصیبت کے دن بھی کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر میں تلاش و روزگار کے سلسلے میں چلا گیا۔ اس کی بیوی بہت پریشان تھی، دل میں کہتی، اے پالنے والے، اب تو میرا شوہر چلا گیا ہے، اب مجھے کون کھانے کو دے گا؟ یہ مومنہ جب بہت مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے ہاں گئی اور رو رو کر کہنے لگی، بھائی میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ تمہارا بھائی تو مجھے تنہا چھوڑ کر مزدوری کرنے چلا گیا، اب سوائے آپ کے میں کہاں جاؤں، آپ ہی سہارا ہیں۔ وہ رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ میری بھاوج ہے، تم اس سے گھر کا کام کاج لینا، یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، اس کو تم جو کچھ اپنے کھانے سے دے دیا کرو۔ غرض یہ مومنہ آفت رسیدہ اس کے ہاں کام کرتی، ان کی خدمت کرتی اور گھر کا تمام کام اس کو کرنا پڑتا۔ اس پر اس رئیس کی بیوی اس کو طعنہ دیتی اور اپنا جھوٹا کھانا اس غریب کو دیتی۔ یہ وقت کی مار اس کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ دن بھر اس کو کام سے فرصت نہ ملتی تھی، رات کو یہ اپنی تباہی اور ذلت پر خون کے آنسو بہاتی۔ اس طرح ایک مدت گزر گئی، رات بھر اپنے شوہر کی واپسی کی رو رو کر دعائیں مانگتی تھی۔ ایک دن اسی حالت میں رو رو کر سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرما رہی ہیں، اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اتنی مضطرب نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سالم تو اسے آ کر ملے گا۔ تم اب بابوزو اور باخلوص 10 بیویوں کی کہانی 10 دن تک جائے نماز پر بیٹھ کر سنو۔ یہ کہانی جمعرات کے دن سے سنو اور جب تیرا شوہر تو سے آ کر ملے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور اس پر 10 بیویوں کی نظر دینا۔ اس مومنہ نے عرض کیا، آپ کون ہیں، آپ کا کیا نام ہے اور ان 10 بیویوں کا کیا نام ہے جن کی میں نظر دلواؤں؟ جناب سیدہ نے فرمایا، میرا نام فاطمہ ہے، میں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہوں، اور 9 بیویاں یہ ہیں، ان کو اچھی طرح یاد رکھنا، حضرت سائرہ، حضرت ہاجرہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ، اور میری یہ بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، جناب فاطمہ صغریٰ، جناب کبریٰ، جناب سکینہ، مصیبت زدہ، آفت زدہ، جن کو کربلا سے لے کر شام تک سب مصیبتیں جھیلنی پڑی، اور ان بیویوں نے صبر کیا، قید کی مصیبتیں تو سہیں۔ جو شخص ان مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجت طلب کرے گا، خداوند عالم اس کی حاجت ضرور پوری کریں گے اور 10ویں دن اس کی مراد پوری کریں گے۔ جسے وہ مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعرات کا تھا۔ وہ مومنہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ قریب بیٹھ کر جناب سیدہ سلام علیہ کی کہانی سن لیا کرو۔ اس محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو گئیں۔ اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی شروع کر دی۔ دن کہانی کو گزرتے گئے۔ جب 10ویں دن آیا تو مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر مال و زر اس کے دروازے پر آیا۔ اس کے محلے والوں نے اسے خبر دی کہ تمہارا شوہر آ گیا ہے اور بہت سا مال و زر لے کر آیا ہے۔ مومنہ بہت خوش ہوئی، فوراً نہائی، پاک پانی لائی، گھی، چینی، آٹا منگوا کر اس نے میٹھی روٹی پکا کر پھر اس کے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دلوائی، اپنی سہیلیوں کے لیے لے گئی۔ انہوں نے بہت احترام سے وہ نظر کے لڈو لیے۔ اس کے بعد اپنی بھاوج کے پاس وہ لڈو لے کر گئی اور کہا، میں نے 10 بیویوں کی کہانی سنی تھی، میری دعا قبول ہوئی، میرا شوہر گھر آ گیا ہے، میں نے اس کی نظر دلوائی ہے، یہ اس کے حصے میں سے تمہارے لیے لائی ہوں۔ اس مغرور عورت نے اس لڈو کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسی اینٹ پتھر جیسی چیزیں نہیں کھاتے۔ یہ بیچاری لڈو واپس لے آئی اور اسے بھی کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور کا حال سنیے۔ رات کو وہ سونے گئی، صبح کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچے مر گئے، غلہ اور سامان غائب ہو گیا۔ جب گھر میں کچھ نہ رہا تو اس کے حواس جاتے رہے۔ دونوں میاں بیوی رونے لگے۔ جب کافی وقت گزر گیا تو اس نے کہا، یا اللہ، اب بھوک سے میرا برا حال ہے، میں کیا کروں؟ گھر میں گیہوں کی بھوسی ملی، سوچا اس کو پکا کر کھا لوں۔ جیسے ہی اس کو چھوا، اس میں برابر کے کیڑے نظر آئے۔ اس نے فوراً بھوسی کو پھینک دیا۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا، میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی ملے گی اور میرا بہنوئی مجھے لازمی کھانا دے گا۔ گھر کا تالا بند کر کے دونوں میاں بیوی چل دیے۔ ان کے پاس کچھ نہ تھا، جو کسی سواری میں جاتے، پیدل چلنے سے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ رستے میں ان کو ہرا بھرا کھیت نظر آیا۔
اس کے شوہر نے کہا یہاں کچھ دیر ٹھہر جاتے ہیں، میں ہرے چنے توڑ لاؤں، اس کو کھا کر پانی پی لیں گے تو راستہ چلنے کی قوت آ جائے گی۔ اس کے شوہر نے بہت سی ٹہنیاں چنے کی اپنی بیوی کے ہاتھوں میں دی۔ جیسے ہی اس کی بیوی اس کو ہاتھ لگاتی، چنے کی ٹہنیاں فوراً سوکھ جاتی اور گھاس بن جاتی۔ یہ عورت بہت گھبرا گئی۔ یہ دونوں اس گھاس کو پھینک کر آگے بڑھ گئے۔ راستے میں بہت ہی تر و تازہ گنے کا کھیت ملا۔ اس کا شوہر بھوک اور پیاس سے بے تاب تھا، گنے کو دیکھ کر اور بے تاب ہو گیا۔ اس نے بہت سے گنے کھیت سے توڑے اور بیوی کو لا کر دیے اور کہا اب تو مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا، گنا کھا لوں تاکہ ہمیں قوت آ جائے۔ جو ہی اس عورت نے گنوں کو فوراً چھوا تو سانپ بن گئے۔ یہ دونوں ان چیزوں کو پھینک کر بھاگ گئے کہ گھر پہنچ گئے۔ اس کی بہن نے پلنگ پر اپنی بہن کو بچھا کر دیا۔ بہن کے گھر کھانا پکا تھا، سب گھر والوں نے کھا لیا۔ بعد میں اس کی بہن کو یاد آیا، اپنے نوکر سے کہنے لگی اگر کچھ کھانا بچا ہو تو میرے بھائی اور بھاوج کو دے آؤ۔ نوکر نے پتیلیاں پوچھ کر جو کچھ تھا ان دونوں کو لا کر دے دیا۔ وہ لوگ کئی دن کے بھوکے تھے، کھانا دے کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا اٹھو، یہ کھانا خدا نے کئی دن کے بعد دیا ہے، کھا لیں۔ جیسی اس کی بیوی نے ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے روٹی توڑی، محسوس کرتی ہے کھانے میں سخت بدبو آ رہی ہے، کھانا سڑ گیا ہے۔ دونوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا اللہ ہم کب تک بھوکے رہیں گے، ہماری جان نکلی جا رہی ہے۔ اس کی بیوی نے کھانے کو دفن کر دیا اور دونوں بھوک سے سو گئے۔ رات کسی طرح گزر گئی۔ صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا یہاں ایک بادشاہ میرا دوست رہتا ہے، چلو اس کے ہاں چلیں، دیکھیں اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کر سکتا ہے۔ یہ دونوں بادشاہ کے پاس گئے۔ دربار نے بادشاہ کو اطلاع دی حضور آپ کے پاس ایک مرد اور ایک عورت ملنے کے لیے آئے ہیں اور بہت بری حالت میں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میری طرف سے بادشاہ سے عرض کرو کہ مجھ سے مل لیں۔ بادشاہ نے ملازم سے ان دونوں کو اندر بلا لیا اور اس کو دیکھ کر پہچان گیا۔ اس کو ایک علیحدہ کمرہ دیا اور کہا تم غسل کر کے آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا ہمارے مہمان کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق 7 کھانے ان دونوں کے لیے لگا دیے گئے۔ اس کا شوہر بہت خوش ہوا، بیوی سے بولا جلدی اٹھو، اللہ نے ہم کو نعمت بھیج دی ہے۔ بیوی ہاتھ دھو کر دسترخوان پر آ بیٹھی اور جس کھانے کو ہاتھ لگایا وہ سڑ گیا اور کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اگر بادشاہ سے شکایت کرتے ہیں تو وہ بادشاہ ناراض ہوگا کہ تازہ کھانا بھجوایا اور اب تم ہم کو بدنام کرتے ہو۔ اس کا شوہر بہت گھبرایا اور بیوی سے کہنے لگا اب کیا کریں۔ بادشاہ کہنے لگا ان لوگوں نے جادو کر دیا ہے۔ غرض یہ دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا۔ نوکروں سے یہ کہا کہ برتن واپس لے جاؤ۔ اس کا شوہر بہت حیران ہوا، یا الہی یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ عورت بہت گھبرائی اور جا کر صحن میں بیٹھ گئی۔ بادشاہ کی لڑکی غسل کرنے جا رہی تھی۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا میں بھی غسل کروں گی۔ غرض دونوں غسل کرنے گئی۔ دونوں نے اپنے گلے کا چندن ہار اتار کر کھونٹی پر رکھ دیا۔ جو ہی ہار ٹانگا فوراً ہی کھونٹی نے ہار نکل لیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کی بیٹی اور بیوی کو سخت تعجب ہوا۔ یہ عورت دیکھ کر گھبرا رہی تھی، اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی خدا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا کیا ہوا، تب اس نے چندن ہار کا واقعہ سنایا اور کہا جلدی سے یہاں سے چلو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ہمیں اس الزام میں جیل بھیج دے یا قتل کر دے۔ یہ دونوں بغیر اطلاع کے وہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچ گئے اور وہاں جا کر دونوں بیٹھ گئے۔ اس کا شوہر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ نہیں معلوم ہم سے کون سی خطا ہوئی ہے جو ہم پر ایسا عذاب نازل ہوا ہے۔ بیوی کہنے لگی کہ مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے۔ شوہر نے کہا اے کم بخت تجھ سے کیا خطا ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا کہ جلدی بتانا تھا۔ بیوی کہنے لگی جب تمہارا بھائی پردیس گیا تھا اور اس کا کہیں پتہ نہ تھا تب تمہاری بھاوج بہت پریشان رہا کرتی تھی۔ اس نے خواب دیکھا کہ ایک نقاب پوش بیوی آئیں اور انہوں نے فرمایا کہ 10 بیویوں کی کہانی سن، 10 دنوں میں تیرا شوہر آ جائے گا۔ تمہاری بھاوج نے جمعرات کے دن سے 10 بیویوں کی کہانی سنی اور 10ویں دن تمہارا بھائی آ گیا۔ تمہاری بھاوج نے گھی اور چنے کی روٹیاں پکوائیں اور اس کا ملیدہ تیار کر کے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دلوائی اور ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی۔ میں نے وہ لڈو لینے سے انکار کر دیا، بس مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے اور اسی وقت سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہونا شروع ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا کہ کم بخت تو نے ایک تکبر کے کلمات کہے، جلد تو وضو کر اور معافی مانگ تاکہ ہمیں اس بلا سے نجات ملے۔ وہ عورت اسی نہر پر غسل کرنے گئی اور وضو کیا اور نماز پڑھ کر رو رو کر دعائیں کی کہ اے بنت محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की इस मुसीबत के आलम में मेरी मदद कीजिए। शौहर कहने लगा, हमारे पास कुछ नहीं है, हम किसी पर नज़र डलवाएं। ये कह कर वो रोने लगा और नहर से रेत निकाल कर 10 लड्डू बनाए, उस पर 10 बीवियों की नज़र मानी। ये आजिज़ जनाब सैयदा जनाब ज़ैनब और उम्म कुलसूम वो लड्डू मोती चूर के हो गए। ये देखकर दोनों ज़न शौहर दरूद पाक पढ़ने लगे। 5 लड्डू शौहर ने खाए और 5 उस औरत ने खा कर पानी पिया और शुक्र खुदा का अदा किया। शौहर ने कहा, अब जल्दी चलो, हमारी ख़ता माफ़ हो गई है। अब वो घर जाकर देखते हैं कि उनका मकान असली हालत में है, बच्चे ज़िंदा हो गए और नौकर घर के काम काज में मसरूफ़ हैं। गल्ला वगैरह जिस तरह भरा था वैसे ही भरा है। बच्चे तिलावत कुरान कर रहे हैं। माँ बाप को देखकर बहुत खुश हुए। माँ बाप ने अपने बच्चों को ज़िंदा देखा तो बहुत खुश हुए और दोनों दरूद के नारे बुलंद करते रहे। और सब मिलकर जनाब सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा की बारगाह में दुआ करें कि जिस तरह आपने इस औरत की ख़ता को माफ़ कर दिया, इस तरह तमाम मोमिनों मोमिनात की ख़ताएँ मुआफ़ हों और उन्हें अपनी हिफ़्ज़ व अमान, और जिनके पास औलाद नहीं उनको अल्लाह पाक औलाद दे, जो परेशान हैं मुसीबतों में मुब्तला हैं अल्लाह पाक उनको मुश्किल से निकाले। जिन बहनों और भाइयों की अभी तक शादी नहीं हुई अल्लाह पाक उनके लिए माफ़ कर दे। इस तरह तमाम मोमिनात की ख़ताएँ माफ़ हों और उन्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान, और जिनके पास औलाद नहीं अल्लाह पाक उनको औलाद दे। जो परेशान मुसीबत में मुब्तला हैं अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें से निकाले। जिन बहन भाइयों की शादी नहीं हुई अभी तक अल्लाह पाक उनके लिए नेक सबब पैदा करे। तमाम बहन भाइयों को अल्लाह पाक उनके नेक मकसद में कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।